أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ شروع ہے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں اور 3 منزلوں میں ایک منزل میں پہلی منزل میں 10 قوانین مجاہد کی اصلاح کے لیے اور دوسری منزل میں ملک کی اصلاح کے لیے 4 قوانین کا ذکر فرمایا، اور تیسری منزل میں گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین کا ذکر فرمایا، جن میں سے آج یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی یہ 11واں قانون گھر کی اصلاح کے لیے، کہ جب گھر نہ بنے، نباہ نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں اور اسے وہ نہ رہنا چاہتی ہو، اور آپس میں، کیونکہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ نباہ ہو تو اچھی ہے، لیکن جب یہ برا نکل جائے تو پھر ٹینشن پوری زندگی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہر کسی کو یہ رشتہ بہت بہترین عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ساری زندگی کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نباہ نہ ہو آپس میں اور وہ صحیح نہیں رہنا چاہتی، خاوند کو تنگ کرتی ہے، تو پھر وہ کہیں کہ میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ سلیقہ مند اور بہترین عورت کا پتہ اس کے خاوند سے چل جاتا ہے جب وہ محفل میں بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ بھائی اس کے گھر میں کیا حالات تھے، وہ میل کچیل اگر اس پہ پڑا ہو، ٹھیک ہے، اس کی ٹوپی گندی، کپڑے میلے، ٹھیک ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اس قسم کے اگر کوئی حالات ہوں، نہیں رہنا چاہتی، مسئلہ نہیں بنتا آپس میں، تو پھر وہ کہے میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ طلاق کی ایک صورت شریعت نے، لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے طلاق دے دیے جاتے، اس کا کوئی حد مقرر نہیں ہوتا، اور پھر رجوع کر لیتے۔ ٹھیک ہے، جب دل چاہے طلاق دے دی، اور جب دل نے چاہا تو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو یہ تنگ کرنے کے لیے اس لیے شریعت نے اس کی حد مقرر کر دی کہ 3 طلاقیں جب دی، چاہے وہ ایک محفل میں دی یا الگ الگ دی، تو بیوی کو بالکل طلاق ہو جائے گی۔ لیکن 2 طلاق رجی کا آج ذکر ہوا، فرمایا الطلاق مرتان، الطلاق طلاق رجی 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی ایک بندہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے جائیں اور طلاق کے بعد مہینہ گزر جائیں، اور یہ اسی لیے طلاق رجی کا ذکر کیا اور یہ اسی لیے مقرر کیا ہے تاکہ اس 1 مہینے میں یہ ایک دوسرے سے الگ رہیں اور یہ دونوں سوچیں اور یہ سوچو بچار کے بعد فیصلہ کر جائیں۔ بیوی بھی سوچ لے کہ خاوند کے علاوہ زندگی کس طرح ہے، خاوند بھی سوچ لے کہ بیوی کے علاوہ زندگی کس طرح ہے۔ تو اگر یہ سدھر جائے تو 1 طلاق دینے کے بعد مہینہ گزرنے کے بعد یہ رجوع کر جائیں اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آئیں، رکھے اچھے طریقے سے، اور اگر نہیں تو پھر دوسری طلاق دے دیں اور دوسرا مہینہ بھی گزار جائیں، تو 2 مہینے ایک دوسرے سے الگ رہ جائیں، یہ آپس میں سوچو بچار کر جائیں
اگر نباہ کی نیت ہے تو آپ رشتہ نبھا لیں، رجوع کر لیں، لیکن اگر نہیں، اس کا معنی یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وہ روک لے اپنے آپ اس کو، اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے اسلامی دستور کے مطابق، اور تسریح بِإِحْسَان، یا اسے بھلی طرح اپنے سے الگ کر دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے کوئی حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو تم نے انہیں مہر دی اس میں سے کوئی چیز واپس لو، تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ واپس ان سے مہر لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ اگر وہ ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پار کر جائیں گے، اسے انہیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، اگر اس بات کا انہیں ڈریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ ڈرو، یا تو یہ میاں بیوی کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ان محلے کے جرگے والوں کو خطاب ہے جو میاں بیوی کے درمیان سلوک کرتے ہیں، یا ان جرگے والوں کو، محلے والوں کو خطاب ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی قائم کردہ حدوں کو یہ نہیں رکھ سکیں گے، قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا، اس میں، افتدت بھی، جو عورت بدلے میں دے اور اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی جو مہر اس کے پاس ہے وہ کہے دے بھائی اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے میری جان چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا وہ اسے کچھ دے کر اپنے جان چھڑائے اور وہ اسے طلاق دے دے، اس میں کوئی گناہ دونوں پر نہیں ہے۔ کہ اب جب نباہ نہیں ہو رہا، کوئی آپس میں خوشی نہیں ہے، تو یہ رشتہ تو ہوتا ہے خوشی کے لیے، ٹھیک ہے، اور زندگی اچھی سنور جائے، تو پھر اس میں جب یہ پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، لیکن یہ محض صرف اگر گھر میں بگاڑ ہو اس لیے، صرف یہ اس وجہ سے نہیں کہ عورت کو تنگ کیا جا رہا اور اسے طلاق دے، کیونکہ یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس سے تجاوز نہ کرو، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے بھی اللہ کے قائم کردہ حدوں کو پار کر دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالمون، ظلم کرنے والے، یہی تو ظالم ہے جو اللہ کے قائم کردہ حدود کو نہیں مانتا، جو اللہ کے قائم کردہ حدود کو قائم نہیں کرتا، اسے پار کر جاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرتا ہے، یہی تو ظالم ہے۔ ظالم کے ساتھ کوئی سینگیا جو ہے نا وہ گم تو نہیں ہوتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دو طلاقیں واقع ہو جائیں اور 2 مہینے اپنے ایک دوسرے سے الگ رہیں اور سوچ و بچار کے بعد بھی ایک دوسرے سے نباہ نہ ہو پائے، اگر سوچ و بچار کے بعد بھی اگر نہیں چاہتے کہ بھائی ہم نہیں رہنا چاہتے، تو اب یہ تیسری طلاق کا ذکر ہو رہا ہے جو بائن ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ اس کے لیے کوئی حلال نہیں ہے یہ عورت، من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس کے بعد یہاں تک کہ یہ دوسرے خاوند سے نکاح کر جائیں، یہ جو حلالہ ٹھیک ہے نا کہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا لعنت ہو اس عورت پہ بھی، ٹھیک ہے نا، اور اس مرد پہ بھی جو حلالہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل تو وہ بڑے مولوی بھی اس میں پھنسے ہوئے، ٹھیک ہے، حلالہ کرواتے ہیں جی، فلاں نے حلالہ کروایا، یہ اس کو کرائے کہ سانڈ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ آیت کو سمجھیے کہ ایک شخص نے 3 طلاق دے دی، عورت بائنہ ہو گئی، طلاق واقع ہو گیا، اب اس کے دل میں جو ہے نا آ گیا کہ بھائی یہ پھر میرے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بیوی کے دل میں آیا، خاوند کے دل میں آیا، اب حلالہ کروائے گا نہیں، یہ تو حرام ہے، یہ زنا ہے، اگر کسی نے حلالہ کروایا
یہ جو کہتے ہیں نا اسپیکر پہ یہ مسائل نہیں بیان کرنے چاہیے، تکلیف ہی اسی وجہ سے کہ کیے ہوتے ہیں بعضوں نے، تو جنہوں نے جو نہیں کرتے ہیں اس کی مخالفت تو مبارک ہو، لیکن جو کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہوتا ہے، آپ تحقیق کر لیں، ورنہ یہ تو قرآن کے مسائل ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ بندے نے طلاق دے دی عورت کو، اور عورت نے اپنی مرضی سے، اب اس کی قسمت میں یہ تھا کہ اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، دوسرے خاوند سے نکاح کر لیا، وہ اس کے نکاح میں گئی، اور اپنی مرضی سے تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ یا تو وہ فوت ہو گیا وہ خاوند، یا تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کی قسمت میں بھی طلاق لکھی تھی تو طلاق واقع ہو گئی، اب یہ پہلے خاوند کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ لیکن کروائیں کوئی، عذروں کے اندر ہم پڑھ رہے تھے، وہاں پہ ایک بندہ آیا، استاد محترم سے کہا کہ جی مجھے ایک لڑکا چاہیے جو وہ تو نہیں سمجھ رہا تھا اس مسئلے کو حلالے کے لیے، تو استاد نے کہا بھائی یہ تو حرام ہے۔ وہ بندہ مایوس سمجھایا کافی، وہ چلا گیا مدرسے سے، ایک طالب علم تک کو ہارٹ کا تھا، اس کے ساتھ بھی باروں بار اس کی ڈیلنگ ہوئی کہ آپ جو ہے نا نکاح کریں، ٹھیک ہے، اور اس نے سمجھا کہ یہ طالب علم ہے تو چلو یہ پھر چھوڑ دے گا، عام کوئی اور آدمی ہوگا تو اس کے ساتھ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کو میں جانتے نہیں ہوں کہاں کا ہے۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا، جوان، تو وہ یہ مالدار آدمی تھا، مارکیٹوں کا مالک ہے، اب بھی زندہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نکاح کر دے طالب علم سے، جب اس کی نکاح کرایا اپنی بیوی کا، تو وہ بیوی نے اسے کہا وہ تو خوبصورت نوجوان تھا، اسے کہا کیوں مجھے چھوڑتے ہو، میری اتنی مارکیٹیں ہیں، اتنا انکم ہے، ٹھیک ہے نا، میں تیرے ساتھ خوش ہوں۔ وہ طالب علم نکاح کر کے شادی ہوئی اور پھر اٹھا کے لے گئے، اور وہ پیچھے چنکڑے بجاتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر اسے طلاق دلوانا، کروانا اور دلوانا، وہ دوسرے شخص سے نکاح کریں، صحبت کریں، اس کے بعد اگر کوئی قدرتی معاملات ایسے آ جائیں کہ بھائی اس طرح لکھا ہو تقدیر میں طلاق واقع ہو جائے یا خاوند مر جائے، علیحدگی ہو جائے، تو پھر پہلے خاوند کے لیے یہ، ورنہ اگر اس سے علاوہ کوئی طریقہ اپنائے گا اپنی طرف سے، وہ زنا کرے گا پوری زندگی اس عورت کے ساتھ۔ تو فرمایا فلا فإن طلقها، اگر اسے طلاق دی، فلا تحل له من بعد، اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کریں۔ فإن طلقها، اگر اسے طلاق دی، فلا جناح علیہما، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجع، یہ کہ وہ رجوع کر جائیں دو طلاقوں کے بعد، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کے قائم کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہیں، جو نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، اس قوم کے لیے اللہ نے اسے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو نکاح طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ قریب ہو جائیں اپنے نیٹے کے، یعنی وہ اپنے اس عدت کے قریب پہنچ جائے، یہ قربنا علماء نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ قریب ہو جائے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر دل میں چاہتے کہ یہ میرے پاس رہ جائیں تو اسے روک لیں دستور کے مطابق، او سرحوهن بمعروف، یا انہیں چھوڑ جائیں بھلے طریقے کے ساتھ، ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، لیکن انہیں نہ روکے رکھے اپنے پاس تکلیف پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، یعنی بعض لوگ نا بیویوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اسے رکھ دیتے ہیں، لٹکانے کے لیے، یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اگر بھائی چاہتے ہو کہ میرے پاس رہے پیار محبت سے تو رکھ لو، اگر نہیں تو اسے لٹکانے کے لیے نہیں کہ بھائی یہ ایسی لٹکتی رہے، ہاں، نہ اس سے پیار ہو نہ اس کے ساتھ محبت کی کوئی بات ہو، اور ایسی وہ بیچاری لٹکتی رہے، نہ اسے پھر سرے سے مکمل طلاق دے دو تاکہ وہ جا کے اپنے دوسرا نکاح کر جائے۔ تو کیا فرمایا کہ انہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے پاس نہ روکے رکھو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے گزر جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔
میں صبح تفسیریں دیکھ رہا تھا 3-4 تفسیروں میں اس آیت کے تحت کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، یہ بات لکھی ہے اب تو مفسرین نے کہ اکثر لوگ، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں، اکثر علاقوں میں ایسی باتیں ہوتی ہے، اس لیے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، یہ مولانا صاحب یہ اسپیکر پہ مسائل جی، تو مفسرین نے لکھا اسے کہو تو اللہ سے زیادہ حیادار ہے، تیرے اندر بڑی حیا ہے، تو رسول اللہ سے بڑا حیادار ہے، تو صحابہ کرام سے بڑا حیادار ہے، انہوں نے تو بیان کیے ہیں، یہ قرآن کے مسائل ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ تو معاشرہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، تو معاشرے میں درستگی نہیں لانا چاہتا، اس لیے تجھے ان چیزوں سے باتوں سے نہیں، تجھے قرآن سے مخالفت ہے، اصل تو قرآن کا دشمن ہے۔ اور میں نے کل درس میں ایک بات کی تھی کہ شیطان کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، یہ قرآن کا فیصلہ تھا، قرآن کا حکم ہے، اس نے انکار کر دیا، تو دلیل کیا دی کہ تو نے مجھے اللہ آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں بھلا کیسے سجدہ کروں؟ تو اس دلیل کا پورے قرآن کو آپ جوڑ دیں، اللہ نے کوئی جواب ابلیس کے اس بات کا نہیں دیا، اس دلیل کا جواب نہیں، بلکہ ڈائریکٹ کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پہ لعنت برسے گی۔ لیکن اس کی دلیل کا جواب اللہ نے نہیں دیا، تو آپ بھی سمجھے کہ قرآن کے خلاف اگر کوئی بات کریں، قرآن کے کسی مسئلے کے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ تو کسی نے بات کی نہیں، الحمدللہ، اگر کرے تو میں سمجھاؤں گا، میں اس کو کوئی لڑائی نہیں کرتا ہوں، میں سمجھا دوں گا اسے، لیکن میرے ساتھ نہیں کی، لیکن آپ کے ساتھ قرآن کے کسی مسئلے پہ بات کرے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھو یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو تم پہ اللہ نے کیے ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور وہ جو تم پہ نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں نازل کی ہیں، یعظکم بہ، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔